الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین وعلی من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت ساتھ عطا فرمائی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ساعتوں کے طفیل سے ہماری تمام عبادات کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو اللہ تعالی ان بابرکت لمحات کے طفیل سے معاف فرمائے. دین اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے کہ دین اسلام میں رشتوں میں انسان کو اس طرح آپس میں مربوط کیا ہے کہ ہمارا آپس میں خون کا رشتہ نہ بھی ہو، خاندان کا رشتہ نہ بھی ہو، قبیلے کا، زبان کا رشتہ نہ بھی ہو، وطن کا رشتہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کے ماننے والوں کو اللہ کریم نے اسلام کی برکت سے ایک ایسے رشتے میں منسلک کیا ہے کہ اس رشتے میں منسلک ہونے کی وجہ سے انسان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، لیکن اس ایک رشتے کی وجہ سے تمام عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. بحیثیت انسان ہم تمام ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس اعتبار سے ہر شخص پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص قبیلے میں، کسی خاص زبان کے ساتھ اور کسی خاص مقام پر پیدا فرمایا ہے. یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور بڑا ہی بے وقوف انسان ہے وہ کہ جو رب کی اس تقسیم کو سامنے رکھ کر تعصب سامنے والے سے کرے، لسانی تعصب کرے، خاندانی تعصب میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے اور کچھ حاصل حصول اس سے نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی وجہ سے آپس میں منسلک کیا ہوا ہے. یہ قبیلے، یہ زبان، یہ ہمارا خاندان، یہ ہماری کاسٹ، جو کہتے ہیں نا کہ یہ کس قوم سے اس کا تعلق ہے، ذات کیا ہے، تو یہ ذات، برادری، زبان، وطن، یہ سب چیزیں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لتعارفوا، کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو کہ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ انگلش بولنے والا ہے، یا اور جتنی زبانیں دنیا بھر میں رائج ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ صرف انسان کی تخصیص ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں مقام دنیا کا اس کا وطن ہے، اس کی جائے پیدائش یہ ہے. اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ انسان اس سے تعارف سے مزید بڑھ کر اس سے کوئی کام لے. اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت کی بات ہے، جو اللہ جس بات کو پسند کرتا ہے، وہ صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب چاہے وہ ہماری نظر میں ایک عام سا بندہ کیوں نہ ہو، جوتیاں سلائی کرنے والا کیوں نہ ہو، کپڑا رنگنے والا کیوں نہ ہو، بال کاٹنے والا کیوں نہ ہو، یہ جو ہمارے آج کل کے شعبہ جات ہیں زندگی کے، جس کو ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، تو بھلے اس شخص کا تعلق ان کاموں سے کیوں نہ ہو،
لیکن اگر وہ تقوی کی منزل پر ہم سے آگے ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ کمزور نظر آ رہا ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جیسے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے غوث ہیں، اور آپ کی کتابیں، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات سے آج بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور آپ کی کتابیں جو آپ کے ارشاد مبارکہ تھے، جو آپ نصیحت آموز باتیں کیا کرتے ہیں، لوگ آج بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے لفظ ظاہر ہے دباغ، دباغ عربی میں کہتے ہیں کپڑا رنگنے والے کو، چونکہ آپ کا وہ پیشہ تھا تو آپ مشہوری اس نام سے تھے عبدالعزیز دباغ، لیکن اس کے باوجود آپ نے روحانیت میں، تقوی کی منازل میں اس قدر مقام حاصل کیا کہ اپنے وقت کے غوث کہلائے۔ تو بات گھوم کے وہیں آ جائے گی کہ یہ آج ہمارے نزدیک یہ چیزیں بڑے ہی اہم ہو، رنگ و نسل، عرب و عجم، مالداری، علمیت، اللہ کے ہاں یہ اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں۔ سمجھدار انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم کسی کی نظر میں پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اس کے نور نظر بننا چاہتے ہیں، تو ایک بڑا آسان سا قاعدہ کلیہ ہے انسانیت کا، اور ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو اپنائیں گے، ان معیارات کو اپنائیں گے کہ جو ہمیں اس کی نظر میں پسندیدہ بنائیں۔ ایسا ہی ہے نا، کسی کا نور نظر اگر ہمیں بننا ہے، اس کی نظر میں اپنا کوئی مقام ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہم اپنے معیارات کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنی پلاننگ کو ہم آگے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم ان باتوں کو ترجیحات دیں گے کہ جس پر عمل کر کے ہم اس کی نظر میں کسی مقام کو پا سکیں۔ یہ آسان بات ہے نا، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں۔ اب ہمیں اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے، اللہ کے ہاں ہمیں پسندیدہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقام حاصل کرنا ہے، تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان ترجیحات کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے جو ترجیحات ہمیں رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی منزل پر لے کر جائیں۔ دین اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے کہ اللہ تعالی نے اس اسلام کی وجہ سے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج، جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کوئی غیر ملک گیا ہوا ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایسا شخص اسے مل جائے اور اسے پتہ چلے کہ یہ پاکستانی ہے، تو اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت امنڈ کر آ جائے گی۔ تعلق کیا ہے؟ وطن کا تعلق ہے، پھر زبان کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے تعلقات ہیں جو ہمیں محبت کے رشتے سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو تعلق رب نے قائم کیا ہے، اور رب جس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو جب اس تعلق کی وجہ سے ہم کسی مسلمان سے ملیں گے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل میں انسیت کے کتنے جذبات امنڈ کر آ جائیں گے۔ اور دین اسلام میں اس کو اخوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ اخوت کا معنی بھائی چارہ، آپس میں یگانگت، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کو مقدم رکھنا۔ آج جو ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا طرز عمل قرآن و سنت کی بتائی ہوئی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ اخوت اور بھائی چارہ، اس کو بڑا کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا گیا، بڑی ترغیب دلائی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر نہ صرف یہ کہ اخوت کی تعریف، توصیف، اس کی فضیلت کو بیان کیا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو باقاعدہ طور پر ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان بھائی سے کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ترغیب دلائی۔ اور تمثیل کے طور پر دو حدیث مبارکہ آپ کے گوش و گدار کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی، مسلمان کا بھائی۔ اب آپ ان حدیث مبارکہ کو اس انداز میں سنیں کہ جیسا اس حدیث مبارکہ میں جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے اس سے ہمارا خونی رشتے کا تعلق۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور آپ ذہن میں رکھیں
کہ جس مسلمان بھائی کا تعلق اور اس کے ساتھ رواداری اور مساوات اور اخوت رکھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہمارا حقیقی بھائی ہو تو کیا یہی جذبات ہمارے ہوں گے یا نہیں؟ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی، ٹھیک ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کو حقیر بھی نہ جانے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ میری بات والی جو میں نے بات عرض کی نا، وہ تصور ذہن میں لائیں کہ ہمارا یہی معاملہ اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ ہوتا، ہم نہ اس پہ ظلم کرتے نہ اس کی جانب سے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو ہم برداشت کرتے۔ یہ تو میجورٹی کی مثال دے رہا ہوں، الا ماشاءاللہ اگر مستثنیات آپ کو معاشرے میں مل جائے کہ جہاں بھائی کا دشمن ہوا تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے، میجورٹی کی بات کر رہے، اکثریت، کیونکہ قاعدہ اکثریت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہمیشہ قرآن و سنت میں، اور یہ ایک انسان کی فطرت کا ہی تعلق ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ بات اس مفہوم یا اس مثال کو بیان کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اپنے حقیقی بھائی سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو حقیر نہیں جانتے، ہم اس پر ظلم نہیں کرتے، نہ اس کے ظلم کو ہم برداشت کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا حقیقی بھائی کا تعلق ہے یا نہیں؟ لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ حقیقی تعلق تو دنیا کا تعلق ہے، آپ کا حقیقی بھائی صرف اس دنیا تک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن جو یہ دین اسلام کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہوگا۔ باقی یہ دنیاوی رشتے بھائی کی محبت میں حلال و حرام کو چھوڑ دیا گیا، اولاد کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اولاد کی بے جا خواہشات کو پورا کرنے میں ایسے جٹے ہوئے ہیں کہ حلال ہو یا حرام ہو اس کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ میری بات اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ جس اولاد کے پیچھے آج ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی اور ہمارا گریبان ہوگا اور رب کی بارگاہ ہوگی۔ آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ سردی کی سخت راتوں میں سردی سے ٹھٹرے نہیں، گرم بستر اس کے لیے مہیا ہونا چاہیے، گرم کمبل اس کو میسر ہونا چاہیے، اور سردیوں کے لیے گرم کپڑے اس کو ملنے چاہیے۔ ایسے ہی گرمی کا معاملہ ہے کہ گرمی کی سختی اس کو محسوس نہ کرنی پڑے، اور طرح طرح کی آسائشوں کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہے جائے کہ ان آسائشوں کا انتظام کرنے میں کتنوں کے حقوق ہم پامال کریں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو اہل و عیال کی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں نے یہ بات بھی 12 مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن و سنت میں جائز طریقے سے اپنی دنیاوی ضروریات پورا کرنے کو معیوب نہیں قرار دیا گیا بلکہ پسند کیا گیا۔ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے الفاظ آپ ذہن میں لایا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما، تو دنیا کی بھلائیاں یہ ساری بھلائیاں ہی ہیں نا، بشرط یہ کہ آپ نے ان آسائشوں کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہو، تو اولاد بھی پھر فرما بردار نکلتی ہیں۔ یہ تو آپ مقافات عمل دیکھ رہے ہیں نا، اور اگر دیکھ کر اندیکھا کر رہے ہیں کہ دوسرے کی آگ دیکھ کر آپ نے پانی کا انتظام اپنے لیے تو کر لیا ہے، بعض دفعہ پانی میں بھی آگ لگ جاتی ہے، بعض دفعہ پانی بھی اتنا گرم ہو جاتا ہے، انسان تو بڑا کمزور سا ہے، اور اس کی کمزوری کی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنے مقامات پر مختلف انداز میں دی۔ اور ایک اور جملہ اس کے ساتھ میں شامل کر لوں کہ انسان کمزور اتنا ہے انسان کہ خواب میں بھی ڈر جاتا، انسان کمزور اتنا ہے کہ خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور نڈر اتنا ہے کہ رب سے بھی نہیں ڈرتا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان رشتوں میں جو باندھا ہے، ان سب سے بڑھ کر رشتہ ہے اخوت اسلامی، انما المؤمنون اخوہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، نہ وہ اس پر ظلم کرے، ٹھیک ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اپنے مسلمان بھائی کو ظالم کے حوالے کرے۔ دو الگ الگ باتیں، خود بھی ظلم نہیں کرنا
اور اپنے مسلمان بھائی پر ظلم ہونے بھی نہیں دینا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگ جائے، اس کے کسی کام آ جائے، اس کی کسی مشکل میں آسانی پیدا کر دے، اب چاہے وہ آسانی عملاً ہو، چاہے وہ آسانی عملاً ہو، یا چاہے وہ آسانی مال کے ذریعے ہو، یا چاہے وہ آسانی آپ کے مشورے کے ہی ذریعے ہو۔ اسی لیے مشورہ بھی کہا جاتا ہے کہ امانت ہے، کہ آپ اگر عملی اقدام کسی کے لیے خیر خواہی کا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھا مشورہ ہی بندہ دے دیا کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا دنیا میں، تو جتنی دیر وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوا ہوگا، اللہ کریم اس بندے کی حاجت روائی فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ اگر جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیا کی مشکلات کو دور کرے گا، اس کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی قیامت کی مشکلات میں سے کسی ایک بڑی مشکل کو دور فرمائے گا۔ عمل دنیا میں کرنا ہے، بدلہ آخرت میں مل رہا ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل بھی دنیا میں ہو اور بدلہ بھی دنیا میں ہو۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے بھائی، اس نظام کو سمجھیے، اور سمجھداری کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ عقل کے گھوڑے جہاں تک دوڑانے کا حکم ہے نا، تو سمجھداری اسی میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ریس کے گھوڑے سے آپ سمجھ لیجئے نا، کہ ریس ایک خاص لائن دونوں سمت میں لگائی جاتی ہے، اور ایک فنش لائن ہوتی ہے نا جہاں پر ریس ختم ہو جائے گی۔ اب گھوڑا اچھی نسل کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو، وہ لائن سے ہٹ کر یوں لمبا چکر لگا کر آئے تو اس گھوڑے کو اچھا سمجھا جائے گا، یا فنش لائن کراس کر دے اور پھر بھی بھاگ ہی رہا ہے تو وہ اچھی نسل کا گھوڑا ہونے کے باوجود بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اللہ نے دی ہے اسی لیے کہ ہم استعمال کریں، لیکن کتنی استعمال کرنی ہے یہ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے۔ جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، جہاں پر اللہ نے حکم دے دیا ہے، تو وہاں پر پھر کیا کیوں اس ریڈ لائن سے ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے کو آگے نہیں لے کر جانا ہے، بس اسی کے اندر اندر رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ لیکن ابھی حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی، آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، کوئی عیب نظر آ جائے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب تمام اہل محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو دنیا کا سب سے آخری انسان ہوگا وہ تمام ایک میدان میں جمع ہیں، اور اس کے ساتھ جنات بھی جمع ہیں، دونوں شریعت کے مکلف ہیں نا، انسان بھی جنات بھی، تو اب انسان بھی اس میدان محشر میں جمع ہے اور انسان بھی جمع ہے۔ اب وہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی اسکرین لگا کر، جیسے آج ہوتا ہے نا پروجیکٹر لگا کر لوگوں کو کوئی ریکارڈنگ، کوئی مووی، کچھ بھی دکھایا جاتا ہے، تو ایسے ہی ہر بندے کے عیب لوگوں پر ظاہر ہوں گے۔ اب چونکہ وہاں پہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، تو ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ اس بندے کے کتنے عیب ہیں دنیا کے، وہ تو یہ سوچے گا جو میرے عیب ہیں اس سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو وہ ہے کہ تمام عیب تمام اہل محشر پر ظاہر ہوں گے، ہر بندے کی، بندہ وہاں پر چھپا نہیں سکے گا، صرف رب کی رحمت ہی ہے کہ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو ڈال دے۔ اس لیے اللہ نے بڑا ہی آسان سا طریقہ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دنیا میں بتایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب دنیا میں بھی چھپے رہیں اور قیامت میں بھی چھپے رہیں، تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کی پردہ پوشی کیا کریں، نظر انداز کیا کریں۔ دیکھیں کوئی انسان سوائے نبیوں کے کوئی انسان کامل نہیں، بشمول صحابہ کرام کے، بشمول اہل بیت اطہار کے، کوئی کامل نہیں، نقص کا عنصر ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو بے شمار خامیاں بھی ہوں گی۔ یہی نظریہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ضمناً ایک مثال جو قرآن مجید میں میاں بیوی سے دی گئی، وہ کیا دی گئی
کہ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے سے، اپنے جو فریق مخالف ہے، اپنا لائف پارٹنر، دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بخوبی اور رواداری، مساوات اور اخوت کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور اللہ نے وہاں پر بھی یہی مثال دی کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگ رہی، اس کی کوئی بات تمہیں بری لگ رہی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک بات بری ہوگی اور اس کے اندر اور کئی اچھائیاں ہم نے اس کے اندر رکھی ہوں گی۔ تو ہمارا آج معاملہ یہی کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کیا کریں اور اس کو عادت بنائیے۔ ہم تو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، پردہ پوشی تو ایک یہ مثال تو وہ دی جا رہی ہے نا کہ آپ کو اچانک کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اچانک کوئی عیب معلوم ہو جائے، یہ حکم اس کے لیے کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے پردہ رکھنا ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم تو باقاعدہ CID بن کر، باقاعدہ جاسوس لگا کر جاسوسی کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی عیب بندے کے ہمیں معلوم ہو اور ہم اس کی عزت اچھالیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عزت اور ذلت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اگر آپ دنیا میں کسی کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں تو مکافات عمل کو ذہن میں رکھا کریں۔ مکافات عمل ایک ایسے قانون کا نام ہے کہ اس سے کوئی بالا تر نہیں۔ اسلام کا ہی ایک اہم معاملہ مساوات کا ہے۔ مساوات یعنی برابری کا سلوک کرنا۔ مساوات کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات سے کئی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے امتیازی سلوک سے منع کیا ہے۔ امتیازی سلوک کہ کسی کو امتیازی پروٹوکول دیا جائے اور دیا بھی اس نسبت کی وجہ سے جا رہا ہو کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مالدار شخص۔ ہماری تو نشستیں اپنے پہلو سے فوراً الگ ہو جاتی ہیں نا، اگر کسی مالدار کو ہم دیکھ لیں فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب و احترام امنڈ کر جو ہے وہ ہمارے کردار میں بالکل آ جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کو عرف عام میں کس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ چاپلوسی بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کچھ معیوب الفاظ بھی ہماری جو ہے وہ معاشرے میں رائج ہے۔ تو بہرحال اس کو قرآن و سنت میں کوئی اچھا عمل نہیں کہا گیا۔ اچھی اعمال اور تکریم اگر کرنی ہے تو وہ دینداری، وہ ہے دینداری، وہ ہے قرآن و سنت کا علم، کہ اگر کسی کے سینے میں قرآن و سنت کا علم ہے اور اس علم کی تعظیم کے لیے آپ اس کی تکریم کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ عزت و تکریم دنیا میں بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اور قیامت میں بھی۔ لیکن امتیازی سلوک یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو مفہوم ہے وہ آپ نے بچپن سے ہی کئی دفعہ سنا ہوگا۔ وہ بنی مخزوم، قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت تھی نا، نام اس کا کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسود۔ فاطمہ بنت اسود، اور قبیلہ بنی مخزوم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریش کے قبائل میں سے بڑی عزت و وجاہت والا قبیلہ شمار کیا جاتا تھا یہ خاندان۔ تو اب اس کی عورت نے، فاطمہ بنت اسود نے چوری کر لی۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ نے اس عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش پیش کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے باضابطہ طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ اس قوم میں اگر کوئی معزز اور مالدار شخص چوری کرتا تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، وہیں اگر غریب اور کمزور کوئی گناہ کرتا تو فوراً اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جاتا۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کروں گا۔ یہ وہ درس تھا جو آپ نے پوری امت کو دیا ہے۔ یہ مساوات اور دین اسلام کی خوبی اسی میں ہی ہے کہ اخوت کے ساتھ ساتھ یہ مساوات، یہ برابری جو ہمیں رکھنی ہے، اور یہی طرز عمل خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جتنے بھی نیک افراد نے اس طرز عمل کو اپنایا وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ رہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں اپنایا وہ اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوئے، اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں
جو اپنے معاشرے میں مساوات کا تعلق نہیں رکھتی، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ فضا پھیلی ہوئی ہے کہ مالدار اور ظالم وہ قانون کے شکنجے سے بچا ہوا ہے۔ مساوات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور بدقسمتی سے یہ آخری خطبہ غیر مسلم اقوام نے، جو یہودی، عیسائی، نصارہ، جو ہمارے نزدیک کون ہیں؟ جہنمی۔ ہمارے نزدیک یہود و نصارہ کون ہیں؟ جہنمی ہے نا، جہنم میں جانے والے، اور آخرت میں ان کا مقدر کیا ہے؟ عذاب الہی۔ لیکن اس کے باوجود اپنی دنیاوی زندگی وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ انہی اصولوں پر گزار رہے ہیں، انہی اصولوں پر گزار رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پر یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ چاہے کوئی بڑا گناہ کرے یا چھوٹا کرے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور مساوات، یہ دین اسلام کی خوبصورتی اسی میں ہے، اور معاشرہ اسی سے پروان چڑھتا ہے۔ جب ہر بندے کے ذہن میں ایک بات ہوگی نا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے پکڑا جائے گا، مجھے سزا دی جائے گی، جب یہ تصور معاشرے میں ہوتا ہے تو گناہ گار خود بخود پیچھے ہٹتا ہے۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو حدود بیان کی گئی ہے نا، کہ ایک شخص کا ہاتھ کاٹنے سے کروڑوں افراد اگر محفوظ ہو جائیں، ایک شخص کا ہاتھ آپ کاٹ دیں، انسانی تنظیم والے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے انسان کے ساتھ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کے زمین میں فساد کر رہا ہے۔ تو اب اس ایک کے ہاتھ آپ کاٹیں گے تو لاکھوں افراد اس کے فساد سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اسلام اس حکمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔